تو ہم ثلاثی مجرد جو افعال اس میں صحت مند والے آئے ہیں ان کو دیکھیں گے۔ ظلمہ، ظلمہ کا کیا باب ہے؟ داربا باب ہے جی۔ کرائے کوئی 6 چابیاں کرائیے۔ ظلمہ، ظالما، یظلم، یظلم، اسلم، ظالم، مظلوم، ظلم۔ اسلم، ٹھیک ہے، اسلم، کیونکہ یہ داربا کا ادریب ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے یہاں سے یاد، شاباش۔ اس کے علاوہ شاکارہ بھی ہے، شاکارہ نصرہ کے باب سے ہے۔ شاکارہ، یشکرو، اشکر، شاکرون، مشکورن، شکرن، پیش والا فعل مضارع بنا، اس کا فعل امر بنا، ٹھیک ہے، یہ نصرہ کے باب سے۔ پھر ہمارے کمزور افعال میں دعا کے پیٹرن پہ افا، ٹھیک ہے، اور مادہ ہوگا عین، فا اور واو، جیسے دعا کا بھی دا عین واو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا باب کون سا ہے؟ جلدی سے بولیں، دعا کا مین باب کون سا ہے؟ یہ تو اس کا کوڈ ہے نا، نصر، نصرہ، نصرہ، ویری گڈ، نصرہ، افا، یافو، اوفو، آفین، مفون، افو، اس نے معاف کیا۔ وعدنا، حاسبہ، یہ مزید فی آ گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں مزید فی تھا، آتینا کہ ہم نے چونکہ پڑھا نہیں نا اس لیے وہ بھی چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب حاسبہ کے پیٹرن پہ وعدہ، یہ میں آلریڈی آپ کو بتا دیا تھا، مادہ اس کا بھی 3 ہوتا ہے، واو عین دال، یعائدو، وعدہ، یعائدو، ہم نے کہا تھا یہ پہلے جو تینوں باب ہیں ان کا فعل مضارع پیش کے ساتھ بنتا ہے، اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر آتی ہے، یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی۔ یعائدو، واعد، یہ امر آ گیا، مواعد، مواعد، معاودۃ، ٹھیک ہے، مفعلہ باب، مفعلہ، اور اس کا کوڈ ہے حاسبہ، ہا الف اور ساتھ جو ہے نا پلس کا سائن ہوتا ہے، یہ مزید فی کا کوڈ ایسے لکھتے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمیں ختم کرتے ہیں۔ سوری، یہ ویڈیو شاید دوسری بھیجنی پڑے گی کیونکہ اتنی دفعہ بریک ہو گئی۔ تو اب ہم کرتے ہیں اپنا گرامر کا حصہ شروع۔ اس سوال ہے ایک آدھ اس وقت ہم لے سکتے ہیں گرامر شروع کرنے سے پہلے۔ گرامر میں آج ہم استغفارہ پڑھیں گے۔ جو دو جملے ہم نے یاد کیے تو اس میں ہم نے کہا تھا نا اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، تو اس میں ہم نے کہا تھا اختلاف استغفارہ۔ تو یہ ہم اپنا یہ ورڈ کلاؤڈ دیکھتے ہیں، دیکھو استغفارہ یہ یہاں پہ ہے، استکبرہ یعنی بہت زیادہ دفعہ ہے، استطاع بہت زیادہ دفعہ، استجابہ، استاجلا، اس میں کم از کم 5 لے کے نا استخیا، یہ ان کے آپ پھر بنایا کریں تھے، بس اس طرح یہ چیزیں پکی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے تو یہ اس طرح کے الفاظ 400 بار قرآن مجید میں آئے ہیں۔ کسی 1 میں ہم نے صحت مند افعال پڑھے، فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سمعہ، اور یہ 9000 بار آتے ہیں۔ 2 میں ہم نے کمزور افعال پڑھے، ٹھیک ہے، وہ بھی 9000 بار آتے ہیں، جس کا مطلب ہے ہر سطر میں 1 بار، اور یکساں حروف والے چونکہ 1300 بار آتے ہیں، 600 صفحات ہیں ہمارے حافظین مدنی مصحف کے، تو اس کا مطلب ہے ہر صفحے پہ 2 بار آتا ہے، کبھی کبھی 3 بار بھی آ جاتا ہے۔ اب ہم مزید فی الفاظ سیکھ رہے ہیں، اور جیسے عالمہ سے علامہ اور سالمہ سے اسلمہ، اس میں حمزہ زیادہ ہے اور اس میں تشدید یعنی ایک لام زیادہ ہے۔ ہم نے کہا ہم 2 جملوں سے 5 جو ہیں مزید فی سیکھ لیتے ہیں۔ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ علامہ، حاسبہ، اسلمہ۔ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلافہ، استغفرہ، تو یہ آج ہم استغفارہ پڑھیں گے، کل ہم نے اختلافہ پڑھ لیا تھا، تو اس طرح سے ہمارے یہ 5 ہو جائیں گے، کچھ اور بھی ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔
انہیں اس کے اندر ان کے ہم مادے کے حروف کی جگہ فا عین لام فعلا والے جب ڈالتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا باب آ جاتا ہے. اس کی پریکٹس کیجیے. اب استغفرا ہے، ایکچولی یہ غفرا تھا. اس کے شروع کے 3 جو ہیں یہ مزید فی ہیں. اس میں 2 مزید فی تھے نا اختلاف میں، اس میں 3 ہیں. 3 سے زیادہ نہیں ہوتے، 1 ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں، یہ 3 ہوتے ہیں. استغفرا، حمزہ زیر کے ساتھ سین اور تا، تینوں شروع میں آ گئے. آگے غفرا سے یہ بن گیا. ٹھیک ہے. اور اس کا ہم اس سے مصادر سیکھ لیتے ہیں. تو استغفار اس کا ہوں استغفار کر لو، نہیں استغفار کر لو، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. چونکہ استغفار ہے تو استفعال، کیونکہ غین فا کی جگہ ہم نے فا عین کر لیا اور را کی جگہ ہم نے لام لگا دیا، اور الف سین تا تو شروع میں تھا. تو استفعال یہ تو پہچاننا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ جہاں حمزہ سین اور تا آ گیا شروع میں تو یہ جو ہے باب جو ہے وہ استفعال ہوتا ہے. اور یہ اس کے جو ہم مین پڑھیں گے اس کا ریفرنس ٹیبل وہ جو ہے استغفرہ کا ٹیبل ہے. ٹھیک ہے، آج ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. استغفرہ 3 شروع کے حروف زائد ہیں، اور یہ باقی اس کے مادہ کیا ہوگا؟ غین فا را. شروع میں حمزہ سین تا زیادہ ہے. اس نے بخشش مانگی، اس میں مانگنے کا طلب کرنے کا ہوتا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ بنائیں گے اسی طرح جیسے ہمارا طریقہ ہے فعلا کا، جیسے ہم نے ٹیبل بنائے، لیکن ہر سیغے میں شروع کے حمزہ سین اور تا کو ہم نے لے کر چلنا ہے. یہ اس میں امپورٹنٹ بات ہے. یعنی اس نے مسئلہ مانگی تو ہم کیا کہیں گے؟ استغفرا. ہم سب نے مغفرت مانگی استغفرو. آپ نے مغفرت مانگی کیا کریں گے؟ استغفرتا. میں نے مغفرت مانگی استغفرتو. تاتو ہم جیسے ہم نے فعلتا فعلتو کیا تھا. پھر استغفرتم آپ سب نے مغفرت مانگی. استغفرنا ہم سب نے مغفرت مانگی. ٹھیک ہے جی. اس کو کون ہم ریوائز کرا دے گا؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. جی سسٹر طاہرہ آپ کروائیے، آپ انمیوٹ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر، استغفروا، استغفرتا، استغفرتو، استغفرتم، استغفرنا. شاباش. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہی پیٹرن ہے جیسے ہم اس پر فعلا کے سیغے بناتے تھے، لیکن یہ جو حمزہ سین تا اس تھا نا، یہ ہم نے ساتھ لے کر چلنا. ٹھیک ہے. باقی وہ غفارا غفارو غفرتا غفرتو وہ بیسک بیسک چیز سمجھیں تو کوئی چیز مشکل نہیں لگتی. لگتا ہے پتہ نہیں اس میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ 3 الفاظ ہم نے آگے جو مزید فیکے ہیں لے کے چلنی ہے، لیکن بنے گا اسی طرح سے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کی بول چال کر لیتے تاکہ ہمیں اور اچھی سمجھ آ جائے. حل استغفرا کو کیا جواب دیں گے؟ نام، نام نام، کیونکہ یہ غائب کا سیغہ ہے، کوئی چینج نہیں. نہ میں نے اشارہ بدلا، ادھر ہی اشارہ رہا. حل استغفرو نام نعم استغفر. استغفر. نام. ٹھیک ہے. اور میرا اشارہ اسی طرف ہی رہا. اگر میں اب پوچھوں حل استغفرتا، کیا جواب ہوگا؟ نام، نعم نعم استغفرتو، استغفرت. شاباش. آپ نے میرا اشارہ بھی دیکھ لیا کہ استغفرت. اپنی طرف اشارہ کیا. اب جمع میں کر لیتے ہیں. حل استغفرت فرتم، تو کیا جواب دیں گے؟ نام، هل استغفرنا. استغفرنا. نام استغفرنا. تم کا جواب نا سے، تا کا جواب تو سے. یہ تو ہمیں سب کو پکا ہو گیا نا. شاباش. اب آپ اس کے ساتھ کچھ اور لگا لیں. من کل ذنبن لگا لیا. حل استغفر من کل ذنبن، کیا جواب آئے گا؟ نام، نام استغفر من کل. استغفر من كل نعم ذنب. استغفر من كل ذنب. استغفروا من کل ذنبن. نام نام استغفروا من، استغفر. کچھ استغفر بھی من چینج كل نہیں، ذنب. صرف حل کی جگہ ہم نام لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. حل استغفرتا من کل ذنبن، کیا جواب آئے گا؟ نام. یہاں نعم استغفرت، نعم استغفر من كل ذنب. استغفرت من كل ذنب. ماشاء اللہ آپ لوگوں کو بالکل سمجھ آ گئی. اب اگر جمع میں پوچھیں گے سب سے، حل استغفرتم من کل ذنب، نعم نعم استغفرنا استغفر من من كل كل ذنب. ذنب. زم بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اگر رکتے ہیں نا، بے شک ہم تنوین نعم بھی پڑھے تو زم بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نام استغفرنا من کل ذنب. ٹھیک ہے. پھر ہم تنوین کو چھوڑ بھی سکتے. تو الحمدللہ
اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع کا ٹیبل کیسے بنے گا. چابی کیسے بنے گی؟ علامت مضارع لگا لیں. یستغفر، اب یہ بھی وصلی حمزہ ہے تو اس لیے پھر یہ غائب ہو جاتا ہے. جب یا کی علامت مضارع لگا لیتے ہیں تو یہ حمزہ پھر غائب ہو جاتا ہے، وصلی حمزہ. ٹھیک ہے، جیسے اختلافہ میں بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یستغفر وہ مغفرت مانگتا ہے، یستغفرون وہ سب مغفرت مانگتے ہیں، تستغفر آپ مغفرت مانگتے ہیں، استغفر میں مغفرت مانگتا ہوں، تستغفرون آپ سب مغفرت مانگتے ہیں، نستغفر ہم سب مغفرت مانگتے ہیں. جی اس کو بھی کوئی ریوائز کرا دے جلدی جلدی، ہاتھ پھرا کیا. یستغفر، جی کروائیے. یستغفرون، تستغفر، استغفر، تستغفرون، نستغفر. ایکسیلنٹ، ٹھیک ہو گیا. تو کتنا بالکل آسان ہے. یاد رکھیں گے کہ حمزہ وصلی ہے تو یہ جب اس سے پہلے علامت مضارع لگاتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے. یہ تو غائب کا ہمیں پتہ کوئی چیز نہیں. حل یستغفرون، نام یستغفرون، حل یستغفرون، نام یستغفرون. حل تستغفرون، کیا جواب دیں گے؟ نام نام استغفر، استغفر شاباش، استغفرو. حل تستغفرون، نام نستغفر ایکسیلنٹ، نام نستغفر. ویری گڈ. الحمدللہ ہم نے اب ہم نے امر کیسے بنانا ہے؟ بڑا ہی آسان ہے. امر کا صیغہ کیسے بنائیں گے؟ آخر حرف میں سکون دینا ہم نے، اور اس سے پہلے ہم نے زیر لگانا ہے. اور باقی یہ انہوں نے استغفرہ سے ہی بنا لیا، سمپل، کچھ بھی نہیں آپ کو کرنا، وہ زیر ویر لگانی ہٹانا کچھ بھی. لیکن بیسیکلی ہمیں پتا ہم نے کیا کیا تھا. اگر ہم علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں پھر سین کے اوپر چونکہ جزم ہے تو پھر ہم زیر والا حمزہ لگائیں گے، یا سمپل جو ہے آخری کو بس جزم دے دیں اور اس سے پہلے والے کے نیچے زیر دے دیں. استغفر، تو مغفرت مانگ، استغفر، یہ اس کا سائن نمبر. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس چابی آ گئی تو اس کے ہم جیسے علامہ سے ہم نے بنایا تھا علم، حاسبہ سے بنایا تھا حاسب، اسلمہ سے بنایا تھا اسلم، اختلافہ سے بنایا تھا اختلف، تو استغفرہ سے بنائیں گے استغفر. استغفر، ان تینوں کا زبر والے بنے تھے فعل امر، لیکن یہاں اب یہ زیر والے بنے. اختلف، استغفر. ٹھیک ہے، استغفر سے اب ہم جمع کیسے بنائیں گے؟ استغفرو. نہیں کیسے بنائیں گے؟ لا تستغفر، لا تستغفرو. تو یہ اس کی امر کے بن گئے. اب ہم نے کیا بنانا ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. تو کیا کرتے ہیں؟ شروع میں میم پیش لگا لیتے ہیں اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر لگائیں گے تو اسم فاعل بن جائے گا، اور جب ہم اس پہ زبر لگائیں گے تو اسم مفعول بن جائے گا. فعل امر کا جواب ہم کس سے دیتے ہیں؟ فوراً بولیں. فعل امر نحوی کا جواب کس سے دیتے ہیں؟ فعل مضارع سے، مضارع سے. شاباش، مضارع سے شاباش. تو استغفر کا جواب کیا ہوگا؟ استغفر. اچھا نغمہ بتائیں کیا جواب دیں گے؟ استغفر استغفر. ویری بالکل، اب آپ کو یاد ہو گیا. ٹھیک ہے، استغفرو کا جواب کیا دیں گے؟ ہاں ہاں بتائیے. نستغفر استغفر. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. نستغفر. دیکھو اب نہیں بھولتا نا، جب ہم بولتے کرتے ہیں تو اگر غلطی بھی کوئی ہوتی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں، ہم سیکھتے ہیں پھر ہم ٹھیک کر لیتے ہیں نا، اس سے لرن کر لیتے ہیں. اگر ہم پارٹیسپیٹ ہی نہیں کریں گے تو کیسے سیکھیں گے؟ ٹھیک ہے، سیکھ پھر ہم ساتھ ایڈ بھی کر سکتے ہیں. استغفر اللہ تو استغفر اللہ، استغفر اللہ. استغفر اللہ اس کا ہوگا نستغفر اللہ. نستغفر اللہ، نستغفر اللہ. امپورٹنٹ دیکھیں، چونکہ یہ مدارے سے آ رہا ہے نا تو اس میں استغفرو ہے پیش کے ساتھ. اس جو ہے وہ یہی فعل امر ہی آیا تھا نا اس میں، اب یہاں جزم، گوگل ہوم ورک میں. جزم تھی نا، لیکن ملانے کے لیے یہ عارضی زیر لگی ہے ادھر، ویسے نہیں ہوتی نا، استغفر ہوتا ہے نا، لیکن اگر اللہ کے ساتھ ملانا تھا تو یہ ملانے کے لیے زیر عارضی لگتی ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے،
تو یہاں پیش آئے گی کیونکہ فعل مضارع سے ہم جواب دے رہے ہیں. تو الحمدللہ اب ٹیبل ہمارا ہو گیا پورا، کیونکہ ہمیں تو اسم فاعل اور بنانے تو بڑے ہی آسان ہیں. مستغفر بنے گا اور یہ کیا بنا ہے؟ اسم فاعل بنا ہے. اگر ہم مستغفر کر دیں گے تو اسم مفعول بن جائے گا. اور مصدر تو ہم نے پہلے ہی سیکھ لیا تھا استغفار. جیسے علامہ سے معلم اور معلم بنا، حاسبہ سے محاسب اور محاسب بنا، اسلمہ سے مسلم اور مسلم بنا، مسلمون ہمیں پتہ ہے تنوین آ جاتی ہے، یہ سب اسما ہے. اختلافہ سے مختلف اور مختلف بنا. ٹھیک ہے. اب استغفرہ سے مستغفر اور مستغفر، اور یہاں تنوین آتی مستغفرن مستغفرن. ٹھیک ہے. مغفرت مانگنے والا اور جس سے مغفرت مانگی جائے. استغفار تو ہم نے دو جملوں میں ہی سیکھ لیا تھا. یہ ہے اس کا مصدر. استغفار کا مطلب ہے مغفرت مانگنا. تو ہم کہتے ہیں وہ استغفار کر رہے، نہیں استغفار. ہم نے اپنی یہ کریکشن کرنی ہے، ہم جنرلی یہ کہتے ہیں. تو ہمارے پاس اسما کون کون سے آگے؟ مستغفرن، مستغفرن، استغفار. اب ٹیبل ہمارا ہو گیا مکمل. ہم اس میں اچھا پہلے اس کے عربی بول چال کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پکا. ہاں جی کیا جواب دیں گے؟ حل انت مستغفر؟ نعم انا مستغفر. ایکسیلنٹ. انا، اس کا انتا کا جواب انا سے. ویری گڈ. حل انتم مستغفرون؟ نعم نعم مستغفر. نحن. ایکسیلنٹ. تو یہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کا اس سے جواب دیں گے. شاباش. تب ٹیبل ہو گیا پورا. ہم نے اس میں ڈال دیے ماضی کے ساتھ جب فیمیل کا مونس کا صیغہ لگاتی ہیں تو پہلی جو چابی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم تا لگا دیتے ہیں سکون والا. تو استغفرت، استغفرت کے نیچے ہونا چاہیے. ٹھیک. استغفرت بن جائے. اور فعل مضارع میں جو ہمارا یہ انتا تستغفرو تھا نا، یہ تھا انتا تستغفرو، اور یہ ہیا تستغفر. ہاتھ نے دوسرا استعمال کیا اور یہ غائب کا صیغہ ہے. یہ جو ہے وہ واحد اس کا تھا، حاضر کا صیغہ تھا، لیکن سپیلنگ وہی ہے. ٹھیک ہے. تستغفرو، انتا تستغفرو، ہیا تستغفرو. ٹھیک ہے. تو مونس کے صیغے آگے. ٹیبل ہو گیا پورا. اب کون اس کو تیزی سے سارے ٹیبل کو کرائے گا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے، جلدی سے کرا لیجیے. جی سسٹر مبینہ آپ کوشش کریں گے. جی سسٹر طاہرہ اقبال آپ کروائیے ماضی کا. انیلا شہباز کرائیں گی مدارے کا. اور لاسٹ کے لیے دیکھتے ہیں کون آتا ہے. چلیے کروائیے. جی سسٹر طاہرہ آپ ماضی کا کروائیں. جی اسکرین نظر نہیں آ رہی. چلیں سسٹر انیلا آپ آ رہے یہ اب آ گئی ہے. چلے چلیے استغفر، کروائیے. جی استغفرت، استغفرو، استغفرتا، استغفرتو، شاباش. استغفرتم، استغفرنا، استغفارت، استغفر. فرت، فرت کیا نہیں تا پہ استغفارت. استغفرت. شاباش. جی اب سسٹر انیلا یستغفرو، یستغفرو وہ مغفرت مانگتا ہے. یستغفرون، تستغفرو، استغفرو، تستغفرون، نستغفرو، تستغفرو ہی تستغفرو. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. چلیے فعل امر بھی کرا دیں. استغفر، استغفرو، لا تستغفر، لا تستغفرو. مستغفر، مستغفر، استغفار. ایکسیلنٹ. تو یہ ہمارا استغفرہ کا ٹیبل ہو گیا. پہچاننا بہت آسان ہے. استفعال اس کا باب بنتا ہے. شروع میں ہی 3 حروف حمزہ سین اور تا. اور اس میں طلب کی چاہنے والی بات ہوتی ہے، اس سے مغفرت چاہیے. تو الحمدللہ ہمارا ٹیبل ہو گیا مکمل. ہم نے ٹیبل دہرا لیا. 6 چابیاں ہو گئی. استغفرہ، یستغفرو، استغفر،
मुस्तगफिरुन, मुस्तगफरुन, इस्तिगफारुन, इस्तिगफारुन जेर के साथ। हम उर्दू में कहते हैं अस्तगफार किया, नहीं इस्तगफार की। आज से हम सही कर लेंगे। तो अल्लामा से हम की 6 चाबियां, कोई क्विकली ये चाबियां दोहरा दे। किसने दोहरानी है? अल्लामा, जी, मुअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन। और इसका क्या बाब है? तफईल। ठीक है, शाबाश जी। हासबा, हासबा, युहासिबु, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबातुन। इसका बाब क्या है? मफाला, बाब मफाला। ठीक है। और इसके हासबा के अगर मैं कहूँ मुझे मादा बताएं तो सिस्टर क्या होगा? हासीन बा, वेरी गुड, अलीफ इसमें एक्स्ट्रा। और अल्लामा के मादा क्या होगा? आइन लाम मीम। वेरी गुड, इसमें लाम जो है वो मजीद फी है। और हमने के बाद असलमा, जी इसके भी करवाइए जी। असलमा, अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, इस्लामुन। शाबाश। इसके मुझे मादा बताइए। तीन लाम मीम। एक्सीलेंट। मजीद फी क्या है? हमजा है। ठीक है। हमजा, तो मैंने आप वो इस, जवाब यही दिया, मैं कहा ये हमजा वाला लफ्ज है, हालांकि ये तो इसका मजीद ही था ना, मैंने इसको हमजा वाला कह दिया। हाँ नहीं हमजा गूगल वाला नहीं होमवर्क। है, ये यही हमने याद रखना है ना, ये हमजा हाँ, वाला और है। ये भी हालांकि ये है भी वो क्या कहते हैं, सेहतमंद अफाल है। बिल्कुल शायद ऐसे ही देखो, ये गूगल होमवर्क में हमने लर्निंग का एक तरीका है। ठीक है, हम्म। और करते हैं तो फिर हम सीखते हैं ना। अच्छा, इसका बाब भी सिस्टर बता दीजिए। इसका बाब ए, क्या होगा? इस्लाम से इस्लाम, इफ़आल, इस इफ़ाल, इफ़आल, इफ़आल। अब ये जो इफ़ाल। तीनों हैं इनकी क्या खास बात है? ये इनके ये 4 हर्फ ही हैं, इनमें सिर्फ लेकिन एक एक हरफ है, एक एक हरफ है। ठीक है। और इनके हम्म, मदारे जो हैं वो पेश वाले बनते हैं। ठीक है। जी सलासी मुजर्रद पढ़े, सेहतमंद पढ़े, कमजोर पढ़े, किसी में भी पेश वाला नहीं आता। जहाँ पेश आता था हम कहते ये मजहूल है फिर। लेकिन ये मजहूल नहीं है, ये इनमें पेश वाला मुदारा बनता है। और सेकंड लास्ट में चीज जेर आती है। ठीक है। ये देखिए इसके, इसीलिए इन तीनों के नीचे लाइन लगी है कि इनकी ये खास बात नहीं। 4 हरूफ हैं, एक एक मजीद फी है, और पेश वाला फेल मुदारे बनता है, और सेकंड लास्ट के नीचे जेर आता है। और जबर वाले बन गए हैं फेल इनके अमर। अब ये चीजें लिख के रख लें, अपनी कॉपी पे ऊपर लिख लें, हाईलाइट कर लें। अब आप जी, अब ये कोई और करवा दे। किसने करवाना है? इख्तलाफा करवाइए, जल्दी जल्दी करवा दें। इख्तलाफा और इस्तगफार कोई करवा दे। नहीं तो सिस्टर नीला आप ही करा दें, नहीं कोई करा रहा, टाइम फिर खत्म हो रहा है। इख्तलाफा का करवाइए। इख्तलाफा, यख्तलिफु, इख्तलिफ, मुख्तलिफुन, मुख्तलफुन, इख्तिलाफुन। शाबाश। अब इसके मुझे रूट लेटर्स बताइए, मादा के घर। इसके हैं जी हा लाम फा। और इसका हलाफा। मजीद फी क्या क्या है? इसका है हमजा और ता। अलिफ ता अलिफ है। कहना, हमजा जब जेर लगी तो ये हमजा, हमजा बन सॉरी गया, हमजा सॉरी और सॉरी, ता। हमजा और हमजा ता, ता है। शुरू में हाँ जी। हमजा और सेकंड के बाद ता। ठीक है। इख्तलाफा। इसका बाब क्या है? बाबे इसका बाद इफ्तिआल, इख्तिलाफ से इफ्तियार, इफ्तियार, इफ्तिआल, इफ्तियार। इफ्तिआल। ठीक है। और कैसे हम बाब बना लेते हैं? खा लाम फा की जगह फा ऐन लाम डाल देना है, फाला के। हम्म। तो वो आपका इसका फाअला। बिल्कुल आसान है। ठीक है। उनको आप लिखें अलग अलग और फिर उनको जोड़ें। जी, और आज हमने पढ़ लिया इस्तगफरा। जी, इस्तगफरा के भी करा दें जी। इस्तगफरा, यस्तगफिरु, इस्तगफिर, मुस्तगफिरुन, मुस्तगफरुन, शाबाश, इस्तिगफारुन। एक्सीलेंट। अब जी इसके हरूफ बता दीजिए मादा के। इसका है गैन फारा, वेरी गुड। और इसका मजीद गफरा। क्या है? मजीद फी अलिफ हमजा, सीन ता। नहीं अलिफ नहीं, हमजा सीन ता। हमजा से। हमजा सीन ता। और शुरू में तीनों आ जाते हैं तो पहचानना बहुत ही। जी। इस्तगफार से इसका बाप क्या बनता है? इस्तिफआल, इस्तिफआल। इफ़आल। इस्ती तो वही रहा, यहाँ फा लग गया, आइन लग गया, और यहाँ
لام لگ گیا، استفعال جی آخر میں پالا لگا دینا میں سارے کا جی، سارا شروع میں جو ہے اس لگا دیا اور یہ بن گیا. دیکھیں ہم استا ہر لگا روز کے ہر ایک پالا کو ہو گیا. دہراتے ہیں، ہر روز سب کو، تو مزید فی بہت آسان ہے، مزید فی آ بہت. ہی جائے گا، ہمیں آ ہی جائے گا. ہاں جی آ رہا ہے جی. چلیے جی ورک بک بھی آپ کو دے دے. عربی بنائیے، تم سب مغفرت چاہو اللہ سے. اب تم سب مغفرت چاہو، امر میں کہا تھا تو کیا جمع بنائی تھی؟ استغفر کی جمع کیا بنائی تھی؟ استغفرو. ٹھیک ہے، اور ساتھ اللہ لگا لیں گے تو استغفر اللہ. جو امر کا جمع کا صیغہ ہے وہی اس کی ٹرانسلیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، کوئی شک ٹھیک تو ہو نہیں ہے نا؟ اردو میں نہیں ترجمہ نہیں. کیجئے تو بہت ہی آسان ہے. فاستغفر ربہ، بس اپنی رب بس سے بس مغفرت مانگو اللہ سے، اب اپنے نہیں، رب سے. نہ نہ نہ، استغفرو استغفرا ہے. استغفر استغفرا تو کون سا استغفر صیغہ بنتا ہے؟ غائب کا بس واحد. بس اس نے مغفرت مانگی ہاں اس نے مغفرت مانگی، ربہ اپنے رب سے، اپنے رب اپنے رب سے. اپنے رب سے. یہ غائب کا واحد کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، ماضی کا. ماضی کا. شاباش. تو بس غور کر کے ترجمہ کیا کیجیے. بس اس نے مغفرت مانگی اپنے رب سے، ربہ رب اس کے سے. رب سے یعنی اپنے رب سے. ٹھیک ہے، ہوں. علیحدہ علیحدہ کر کے کریں، اس میں غلطی نہیں ہوتی. جی. جلدی نہ کیا کیجیے. عربی میں ہاں میں جواب دیجیے. هل انتم مستغفرون من الاسم؟ نام. انتم کا نعم نحن مستغفرون نام. من الاسم. ایکسل. نحن بس مستغفرون من الاسم. بہت ہی آسان کام ہو گیا. اب اسی پیٹرن پہ آپ نے استغفرا کی جگہ استکبرا، صرف تھوڑا سا یہ کاف با را ہے، اس غین فا را کی جگہ. را بھی ایک ہی ہے، صرف کاف اور با جو ہے وہ غین اور فا کی جگہ ہے. تو ٹیبل بنانا تو بہت آسان ہے. بک سے کھول لیں استغفرا کا اور اس طرح استکبرا کا. کوئی ابھی کوشش کرنا چاہتا ہے تو کریں، کوشش کر لیں جلدی سے، ٹائم ہے ہمارے پاس. فعل ماضی. استكبر شاباش. استكبروا استكبرت ویری استكبرت ویری گڈ. استكبرتم استكبرنا اور استكبرت استکبرت برت برت رت استکبرت. ٹھیک ہو گیا. ایکس ادارے بھی ٹرائی کریں. یستکبرو وصلی حمزہ ہے نا تو یہ بھی چلا جائے گا، حمزہ چلا جائے گا. یستکبرو. يستكبرون یستکبرون يستكبرون پھر استكبر تستکبرو پہلے بنے گا نا. تستکبرو پہلے تستکبرو. تستكبرون تستکبرون. پھر تستکبرون تستكبرون نستكبرون نستکبرو. ویری گڈ. نستکبرو اس میں واؤنون نہیں لگتا. اور ہیا تستكبر ایکسیلنٹ. اس کا ہم نے بنا تھا استغفر، تو اس کا کیا بنے گا؟ استغفر. استغفر. استكبر تكبر استكبر تکبیر استكبر استکبر تو پھر اب جمع بنائیں آگے. استكبرون استکبرو ویری گڈ. لا لا تستكبر تستكبر لا. لا لا تستكبرو تستكبروا ایکسیلنٹ. پھر اسم فاعل بنائیے. مستكبر مستکبر تكبير مستکبرون مستكبر مستقبر. مستکبر ویری گڈ. اور استكبار استكبار استکبار. دیکھیں آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا. آپ کو کوئی بھی اس طرح کا لفظ شروع میں حمزہ سین تا والا آپ اس کے ٹیبل بنا سکتے ہیں. ایک دم لگتا ہے یہ تو بڑا مشکل ہے، کہ مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ ہم نے اس کے مزید فی کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور یہ اس کا مادہ ہے اور اس کا باب ہے استفعال. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس سے ہم استکبارون سے بنا سکتے ہیں، فا عین لام ڈال کے اس کے کاف با اور را کی جگہ. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آپ کو ورک بک کی تو آپ یقین کریں چیکنگ کی بھی ضرورت نہیں. اگر آپ لوگ توجہ دیں میں ایک ایک چیز آپ کو کروا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ کے کیجیے تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سمجھ آتی جائے گی. تو افعال کے کوڈ کی بات ہے. جو ثلاثی مجرد تھے ان کے کوڈز ہوتے ہیں فا، نا،
نون اور دا اور سین، داد اور سین، ٹھیک ہے. جو ہم نے کمزور کیے تھے ان کے کورس جو ہیں وہ اسے وعدہ، واو عین تھا، کالا کا جیسے جیسے کالا کے طرز پہ، پھر کانا بھی بنا، زکا بھی بنا، ٹھیک ہے، ساما بھی بنا، اس طرح سے زیادہ سے پھر اس کا قادا اسی طرح سے بن جاتا ہے، اس کا زا کوڈ آ جاتا ہے، دا کا کوڈ آ جب بھی ہم نے کیا نا تو اس کا کوڈ دا تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے لیکن باب ان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، صحیح ہے. ہدا کا ہادا اور دال ہے، اسی طرح خافا تو اس پہ پھر شاہ آ جاتا ہے. اس طرح سے ڈبل حروف والوں کو بھی دلہ کا دور نام آ جاتا ہے، زنہ کا اپنا نان وہ آ جاتا ہے. جو مزید فی کے بھی کوڈز آتے ہیں جو ہم نے ان کی ٹیبل ریفرنس ٹیبلز پڑھے ہیں. علامہ، ٹھیک ہے، علامہ یعلم علم، تو یہ آئین لام اور پلس. اب اگر یہاں بدالہ میں دے دوں تو اس کا کوڈ بھی یہ ہوگا، آئین لام ہوگا. نزلہ دے دوں تو اس کا کوڈ بھی عین لام ہوگا. کیوں؟ 4 حروف ہے، درمیان میں تشدید ہے. اور باب کون سا ہے؟ تفعیل. حاسبہ کا کھا کوڈ ہے. تو اسی طرح سے جادلہ اگر ہوگا کچھ ہوگا، آج ہم نے جیسے پڑھا تو حاسبہ کا آ گیا، تو ہم اس طرح سے وعدہ آ گیا نا، وعدہ نہیں آیا، وعدہ آ گیا تو وہ حاسبہ کے تھا. اور اس کا باب ہے مفاعلہ، ٹھیک ہے. اسلمہ حمزہ اور سین اس کا کوڈ ہوگا. تو انزلہ اگر آتا ہے تو وہ بھی اسلمہ کے پیٹرن پہ آئے گا، اور بہت سارے ہم اور سیکھیں گے. ارسلہ آئے گا تو اس کا کوڈ پھر یہی آئے گا. یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھے، یہ بھی نہیں پڑھا. اختلافہ کا جو ہے کوڈ ہے حمزہ اور خا ہے، حمزہ خا. اس پیٹرن پہ آگے ہم اور دیکھیں گے. اسی طرح سے استغفرہ کا حمزہ اور سین ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ پلس کا نشان ہمیشہ لگا ہوتا ہے مزید فی کے کوڈز کے ساتھ، تو تاکہ کوڈز کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے. یہ مسا یہ باب سوری اس پہ ہے، یہ بھی ڈبل حروف والا ہے، اور یہ سمع کے باب میں ہوتا ہے جس کا میم سین بنا تھا، اس میں کبرہ میں نے نہیں بتایا. الحمدللہ ہم نے یہ دیکھ لیا. اب ساتھ وقت امید ہے کہ آپ سب کر رہے ہوں گے. کم از کم 10 منٹ مصحف سے تلاوت کیجیے، اور 10 منٹ اپنے ہاتھ سے یاد کر کے کتاب سے پڑھیے، جو آپ کو PDF سلائڈز بھیجتے ہیں اس سے پڑھیے، ویڈیو دیکھیے، سنیے. اور پہلی دفعہ جب ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے بہت توجہ سے، یا تو اپنی نوٹ بک لے کے ساتھ بیٹھیں، بک لے کے بیٹھیں، جو اس میں ایڈیشنل چیزیں ہیں وہ اس میں لکھ لیجیے. اور ساتھی ضرور بنا لیں، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. اور بڑی امپورٹنٹ بات، کبھی نہ بھولیے کہ آپ کا منتخب ہے، اور انتخاب کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. کس لیے کیا؟ کہ آپ اس کتاب کو سمجھ رہے ہیں. اپنے لیے دعا کریں، ربی زدنی علما. ساتھیوں کے لیے بھی کہ اللہ ہماری قرآن کی کلاس میں قرآن کو سمجھیں، ہماری مدد فرمائے. تو آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.